بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم فوکس رہے گا ایک ہی موضوع کے اوپر، اور وہ موضوع ہے دنیا کے اندر اس وقت جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ کون کون سے ہیں، اور کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے، کسی بھی اگریشن کے خلاف جو ہے فضائی دفاعی نظام کتنا مؤثر ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر کون کون سے اہم دفاعی نظام ہیں جو مختلف دنیا کے اندر ممالک جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور حالیہ پاکستان اور جو اس کی کشیدگی ہوئی ہے بھارت کی، اس کے درمیان اس جنگ کے دوران جو ہے وہ اس کی اہمیت کس حد تک بڑھ گئی ہے فضائی دفاعی نظام کی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی فضائی دفاعی نظام نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے پہلا سوال میں خالد صاحب سے کرتا ہوں۔ خالد صاحب، آپ کے خیال میں جو فضائی دفاعی نظام ہے اس کی کیا اہمیت ہے کسی بھی ملک کے لیے؟ دیکھیں جی، اب جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار تھا وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسی کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں جو کردار ادا کیا اس سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم نے، وہ ایک اہم اس میں رول تھا۔ اگرچہ پاکستان کی فضائیہ نے اس کو ناکام بنایا، اور پاکستان کا جو سسٹم تھا جب پاکستان نے اٹیک کیا تھا تو S-400 جو انڈیا کے پاس موجود تھا، کافی حد تک اس نے کوشش کی لیکن اس کو بھی ناکام کیا گیا۔ ایک ملک کے پاس یہ سسٹم ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اپنے دفاع کے لیے، خاص کر دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے، لڑاکا طیارے حملے کرتے ہیں، تو یہ ایک مؤثر نظام ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس بہترین نظام ہو تو اپنی فضائی حدود کو بھی تحفظ فراہم کر سکتا ہے، زمینی حدود کو بھی تحفظ فراہم کر سکتا ہے، خاص کر جو اس کی اپنی تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، ان کی جو اس کے علاوہ جو فوجی تنصیبات ہیں وہ ہیں، اور مین جو ان کے ہیں مثلا آپ کہہ لیں گے پانی کے ذخیرے ہیں، آبی وسائل ہیں، ہوائی اڈے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اس سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے یہ ساری ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت ضرورت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ ہوئی تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک مؤثر دفاع کا نظام یوکرین کے پاس بھی نہیں تھا، اور اب ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسرائیل کے پاس وہ صلاحیت تھی، یہ جو میزائل داغتے تھے اس کو نشانہ بناتے تھے، اور 100 کے ایران کے پاس تھی نہیں۔ اگر وہ ایران 100 میزائل مارتا تھا تو اسرائیل کے پاس اتنا اچھا دفاعی سسٹم تھا کہ وہ 95 گرا دیتا تھا اس میں۔ لہذا اب ہم نے دیکھا کہ اس سارے سینیریو میں اس سسٹم کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ملک کے پاس ایک نہیں کئی سسٹم ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی جو تمام تنصیبات ہیں اس کا دفاع کر سکے۔ اس کی فوجوں کی بڑی ضرورت ہے، بحری فوج کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ پاکستان اور انڈیا کی جو حالیہ محدود جنگ ہوئی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ اس کے حوالے سے وہ رہا ہے کافی، کہ جو دفاعی نظام کی اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، وہ اس کو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس ریجن کے اندر بھی کوئی مؤثر فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ استعمال کی، جیسے بھارت S-400 استعمال کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کی اپنا کیا؟ دیکھیں جی، کچھ سسٹم جو ہیں وہ پاکستان کے پاس بھی آلریڈی موجود ہیں، پاکستان بھی ان کا استعمال کر رہا ہے، لیکن بڑے چرچے تھے S-400 کے کہ انڈیا نے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط کر لیا، اور پاکستان حملہ کرے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، جہاز اس کے نہیں آ سکیں گے، میزائل اس کے نہیں آ سکیں گے۔ ایک طرح سے کامیاب بھی ہوتا ہے سسٹم، یہ منحصر ہے کہ اس کا استعمال کیسے کوئی کرتا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، اہلیت کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے پروگراموں میں بھی ذکر کیا کہ اس نے رشین ٹیکنالوجی کا بھی ستیہ ناش کر دیا انڈیا نے۔ S-400 بڑا پاپولر ہے دنیا بھر میں۔ S-400 میں بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ اپنا فیصل، آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کے اندر کتنے جو ہے اہم ترین فضائی دفاعی نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور کون کون سے ہیں، اور کون کون سے ممالک جو ہیں بنیادی طور پہ جو اس اسلحے کی جو مینوفیکچرنگ کے اندر بڑے بڑے ملک انوالو ہیں، ان کے پاس کون کون سے سسٹمز ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر مختلف ممالک کے زیر استعمال ہیں؟ عمران صاحب دیکھیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈومیننس ہے وہ تو یا یورپین ممالک کی ہے، یا امریکہ کی ہے، یا پھر چین اور روس کی ہے، اور انہی کے پاس سب سے بڑے سسٹمز ہیں،
اور یہی اگر بنا بھی رہے ہیں کسی اور کی شراکت داری کے ساتھ تو یہی ممالک ہیں. اب پیٹریوٹ سسٹم کا آپ نے نام سنا ہوگا, امریکہ کا بہت مشہور سسٹم ہے. PAC-3 جو ہے پیٹریوٹ سسٹم, یہ ابھی ریسنٹلی جو ایران نے جو ہے وہ قطر کے اوپر جو میزائل داغے تھے, 19 میزائل داغے تھے, ان میں سے صرف ایک لینڈ ہوا اور باقی سارے انٹرسیپٹ کر لیے گئے. وہ PAC-3 پیٹریوٹ میزائل سسٹم, بیلسٹک میزائل جو ڈیفنس سسٹم تھا. اب یہ طویل فاصلے پہ جو مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ $1 ارب سے زیادہ ہے, صرف بیٹری کی جو قیمت ہے. باقی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, باقی چیزیں وہ ساری علیحدہ ہیں. ایک میزائل کی قیمت جو ہے وہ $3 سے $5 ملین ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر انہوں نے 30, 40, 50 کے قریب میزائل جو ہیں وہ داغے ہوں گے, کیونکہ ایک جو کوئی بھی میزل ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 3 میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک ہی چند منٹوں گھنٹوں کے اندر کتنے $ملین جو ہیں وہ پھونک دیے گئے ہوں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایکسپینسو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں. S-400 ہے, اب S-500 بھی آ گیا ہے. S-400 کی قیمت جو ہے وہ بیٹری کی کم از کم $1.5 ارب ہے, اور جو S-500 ہے وہ $2 سے $2.5 ارب کے قریب ہے. تو اسی طرح اسرائیل کا جو آئرن ڈوم جو سسٹم ہے وہ محدود فاصلے پہ مار کرنے والا سسٹم ہے, اس کی قیمت بھی $100 ملین کے قریب ہے, اور میزائل کی قیمت $40,000 سے $50,000 ہے ایک میزائل کی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیسیمس ہے جو بیسیکلی نارویجین سرفیس ٹو ایئر میزل سسٹم ہے, اور یہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ بنایا گیا ہے. متوسط فاصلے یا درمیانے فاصلے پہ مار کرنے والا یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. اس کی قیمت بھی $50 ملین کے قریب ہے, فی بیٹری کی $50 سے $100 ملین. پھر براک 8 ہے, یہ انڈیا اور اسرائیل نے مل کے بنایا ہے, اور یہ درمیانے اور طویل فاصلے پہ مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے. اس کی قیمت بھی $75 ملین سے $150 ملین تک ہے. اور HQ-19 جو ہے وہ چین کا ڈیولپ کردہ لیٹسٹ سسٹم ہے, جو کہ طویل فاصلے پہ مار کرنے والا اور درمیانے فاصلے پہ مار کرنے والے جو سسٹم ہے میزائل سسٹم کی فی بیٹری اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $500 ملین سے $1 ارب تک ہے. اور یہ نظام جو ہے وہ S-400 کے ہم پلہ نظام ہے, اور تقریباً ایک میزائل کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے 1 ملین یا $10 لاکھ تک جو ہے وہ آتی ہے. تو یہ بھی ایک ایکسپینس. تو اوور آل جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ جو جس کو ہم ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں, بنیادی طور پہ یہ ایک مہنگا سسٹم ہے, اور مکمل طور پہ آپ اس کو اگر ہم یہ بات کریں گے اکراس دا کنٹری آپ اس کو لگا سکتے ہیں, یہ شاید پاسبل نہیں ہے ٹیکنیکلی. دیکھیں اکراس دا کنٹری آپ لگانے کے لیے نا, میں آپ کو ایک اوور آل ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں. بیسیکلی جب آپ اس کو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہم بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کریٹ کرتے ہیں, اور وہ شیلڈ جو ہے وہ اکراس دا کنٹری ہو, اور کوئی دنیا کا ایئر کرافٹ, میزل, راکٹس وہ کسی بھی صورت میں آپ کے جو ملک ہے اس کی ٹیریٹری اس میں لینڈ نہ کر سکیں, بلکہ اس سے پہلے ہی وہ اڑان بھریں جہاز یا میزائل جو ہے وہ اپنے ایئر سپیس میں آنے کی کوشش تو جیسے ہی وہ ایئر سپیس سے آنے سے پہلے ہی آپ اس کو تباہ کر دیں. تو یہ ایک بہت ایکسپینسو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اتنا مہنگا سسٹم جو ہے وہ خرید سکے. ظاہر ہم چند بیٹریز تو ضرور لیں گے کسی بھی اچھے سسٹم کی, ہمارے پاس آلریڈی اچھے موجود ہیں سسٹمز, خالد صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. پاکستان جیسا ملک جو ہے نا اس کو اوور آل جو ایک بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یا بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم لگانے کے لیے کم از کم $15 سے $25 ارب درکار ہے. یہ بڑی یہ ایک سوال جو ہے وہ ہر دفعہ جب اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تب بھی, سلالہ والا معاملہ ہوا تب بھی, اچھا پھر جب 2019 میں انڈیا نے بالا کوٹ سٹرائک کی تب بھی یہ بات سامنے آئی. ابھی ریسنٹلی بھی جب انڈیا کی طرف سے میزائل جو ہے برہموس سپر سونک فائر کیے گئے تب بھی یہ کویشچن جو ہے یہ عوام اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہتی ہے کہ بھئی پاکستان کے پاس وہ سسٹم کیوں نہیں ہے, اینٹی میزائل سسٹم یا اس طرح کا کوئی جو ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. کیونکہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا جب خصوصی طور پہ اسامہ بن لادن والا معاملہ بھی ہوا, اور ابھی بھی جب یہ 26 جب یہ مئی کے اندر جب دیکھیں اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا 2011, اس وقت 2 مئی 2011 کا معاملہ ہوا تھا. پھر سلالہ بھی ہوا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کے اور اب کے وقت میں بڑا فرق ہے. ایک تو پاکستان کے جو اوور آل فضائیہ اور آرمی میں اور نیوی میں بہت ساری انڈکشنز ہوئی ہیں, فضائی دفاعی نظام بہت سارے انڈکٹ ہو چکے ہیں,
اور پھر فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ اکیلے میں کام نہیں کرتا، یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ریڈارز ہیں. ریڈارز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بہت پاورفل اور بہت زیادہ ریڈارز پاکستان کے موجود ہیں، اور پاکستان کی پوری ٹیریٹری جو ہے نا ہر ریڈار کے ریڈیس میں اوور لیپڈ ہے. اوور لیپڈ سے مراد یہ کہ آپ کا ایک ایک انچ جو ہے نا وہ اس وقت پورا سرویلنس کے اندر ہے، ریڈار کی اس ریڈیس سے باہر نہیں ہے. تو اگر ریڈارز جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹرز اور انٹیلیجنس سسٹم موجود ہے جس کو ہم C4I کہتے ہیں، اور باقی چیزیں موجود ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی بھی دفاعی نظام ناکام ہو جائے. دوسری چیز، جہاں تک ہم نے شاید پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں اس کو اپنے ناظرین کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا تھا کہ جو ہائپر سونک میزلز ہیں یا سپر سونک میزلز ہیں ان کو روکنے کے لیے ابھی تک دنیا کے اندر کوئی، دیکھیں اسرائیل کی مثال لے لیں آپ، پاکستان اور انڈیا کا معاملہ تھوڑی دیر اگر آپ بات کر رہے ہیں نا اسکالپ میزلز کی یا براموس کی، تو اگر ہم اسرائیل کے دفاعی نظام کو دیکھیں تو 5 سے 7 لیئرز تو وہ ہیں جو کہ ریڈ سی کے اندر، آپ کے جو ہے نا گلف کے اندر، اس کے بعد اردن کے اندر، عراق کے اندر موجود تھیں، وہ پہلے روکتی تھیں ایرانی میزلز کو. اس کے بعد 5 لیئرز جو ہیں جس میں امریکی تھاڈ شامل تھا، جس میں ایرو 3 شامل تھا، جس میں ایرو 2 شامل تھا، ڈیوڈ سلنگ شامل تھا، اور پھر آئرن ڈوم شامل تھا. یہ 5 لیئرز خود اسرائیل کے اندر تھیں. یہ 10 سے 12 لیئرز کا ایک سسٹم تھا. آپ سوچیں کہ 10 سے 12 لیئرز میں بھی جو فتح میزائل تھا ایران کا، جو ہائپر سونک میزل ہے، اسی طرح جو خیبر شکن میزل ہے، ان کو نہیں روک سکا، اور وہ ہٹ کیے ہیں جا کے اسرائیل کے اندر. اگر 10-11 لیئرز بھی جو ہیں وہ ان میزائلز کو نہیں روک سکیں، تو پاکستان کے پاس جو لیئرز ہیں اور پھر وہ جو ہائپر سونک سپر سونک، اور یہی حال انڈیا کا تھا. S-400 کے باوجود، S-400 کی 4 سے 5 بیٹریز کے باوجود انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ہائپر سونک میزلز جو ہیں، جو CM-400 AKG ہے، اس کو نہیں روک سکا. تو آپ دیکھ لیں ہم نے 26 ٹارگٹس ان کے ہٹ کیے، 16 ان میں ایئر بیسز شامل تھے. تو پھر انڈیا نے کیا کر لیا اس میں؟ خالد صاحب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دونوں کی جو جنگ ہوئی ہے محدود، اس میں ظاہر ہے دونوں طرف سے وہ سپر سونک یا ہائپر سونک یا جو میزائل ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی وہ نہیں تھی، کوئی سسٹم ان کے پاس. تو ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے HQ-19 جو ہے وہ ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، اور اس حوالے سے جلد پاکستان کو HQ-19 جو ہے چائنیز جو اینٹی میزائل سسٹم ہے ڈیفنس کا، وہ مل جائے گا. تو آپ اس کے اوپر کیا دیکھیں جی، جیسے فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم خاص کر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بڑا کاسٹلی ہے. ایک میزائل فائر کرنے کے اوپر کئی $1000 جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ جنگوں کے دوران جب کسی میزائل کو آپ آنے والے میزائل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کے مقابلے میں کئی فائر کرنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا ایکسپینسز تو ہے اس حساب سے. 1 کی 3 ریشو ہے، لیکن وہ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. منیمم 5 تک تو چلا ہی جاتا ہے. جیسے وہ ہماری جو جب انڈیا سے ہوئی تو انڈیا نے کہا تھا کہ آپ نے ایک ڈرون کو گرانے کے لیے کئی میزائل فائر کر دی ہیں. وہ 15 لاکھ کا ڈرون ہے اور آپ نے وہاں پہ کروڑ روپیہ خرچ کر دیا اس کو گرانے کے لیے. یہ ساری چیزیں جب کیلکولیشن میں سامنے آتی ہے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. 15,000 لیکن خرچہ بہت ہے اس کے اوپر، ایئر ڈیفنس سسٹم کے اوپر. پاکستان کے پاس جو ہے وہ FM-90 اس وقت موجود ہے، LY-80 پاکستان کے پاس یہ ڈیفنس سسٹم موجود ہے. باقی HQ-9B بھی اس وقت پاکستان کے پاس ہے، لیکن اب ضرورت ہے پاکستان کو HQ-19 کی. یہ پاکستان چائنا سے خریدے گا اور پاکستان چائنا سے لے بھی رہا ہے. یہ جدید ہے، لیٹسٹ ہے، اور خاص کر جو اس جنگ میں جو انڈیا نے S-400 استعمال کیا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس سے بہتر صلاحیت میں موجود ہے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ جلد لے رہا ہے. اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ پاکستان اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مضبوط کرے، اور پاکستان جو سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت ہے اس کو بھی مضبوط کر رہا ہے. اور توقع یہی ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر تک یہ پاکستان کے پاس آ جائے گا، جس سے ہمارا بھی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا اور بہت اچھا بن جائے گا. فیصل، HQ-19 کیا واقعی ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کر دے گا، اور یہ اس کی پرائس وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، ہر ملک کی خواہش تو خیر یہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پوری قوم کی بھی خواہش ہوتی کہ ہمارے پاس دنیا کے جدید ترین جو ہے وہ سسٹمز موجود ہوں. اور خاص طور پہ جب ہم ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے ہیں یا بیلسٹک ایئر ڈیفنس، بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے ہیں،
تو ظاہر ہے اس سے بڑے سسٹمز جیسے میں نے پیٹریوٹ کی بات کی، تھارڈ موجود ہے، بہت بڑے بڑے بہترین سسٹمز موجود ہیں، لیکن ان کی کاسٹ جو ہے نا، ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شاید پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اوور آل اکنامک اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے، اور پھر پاکستان کا جو بنیادی طور پہ ہمیشہ ترجیح رہی ہے وہ کوئی شاپنگ لسٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم جائیں تھیلا لے کے اور اس کے اندر ہر چیز ڈال کے لے آئیں. ہاں ٹھیک بات ہے. ایسا نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری، اور ریکوائرمنٹ بھی جو ہے نا وہ بڑی ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل بنیادوں کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر معیشت ایک بڑا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو دشمن ہے، یہ جو ایڈورسری ہے نا، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے، اس نے پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے شاپنگ بہت کی ہے، لیکن وہ اپنے سسٹمز کو اس انداز میں انٹیگریٹ نہیں کر سکا آج تک. ہمارا جو ایج ہے دشمن پہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہوتی، ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ بہت بہترین چیزیں ہوتی ہیں اور ویل انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. اب جب ویل انٹیگریٹڈ سسٹم، اور اب جب ہم فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں نا، اور جو ہم ملٹی ڈومین انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ملٹی ڈومین آپریشنس کی بات کر رہے ہیں، اب اس سارے سینیریو کے اندر عمران صاحب بہت ضروری ہے کہ آپ صرف وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لیں گے نہیں، بلکہ اس کو انٹیگریٹ بھی بہترین انداز میں کریں گے. وہ نہ صرف آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگا، وہ ایویکس کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے میزائل سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگا، آپ کے کمانڈ سینٹرز کے ساتھ ہوگا، گراؤنڈ پہ بھی ہوگا، وہ بحری جہازوں پہ بھی ہوگا، اور فضائیہ کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ اوور آل انٹیگریشن جو ہے، اور پھر اس کے اندر سب سے بڑا ڈومین جو ہے جس کو ڈومینیٹ کیا پاکستان نے، وہ سائبر اور اسپیس کا ڈومین ہے. تو اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ HQ-19 ہے وہ بیسیکلی چائنیز اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے اور اینٹی سیٹلائٹ سسٹم بھی ہے. یہ دو خوبیاں ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ بیلسٹک میزائل، دیکھیں جو مختلف لڑاکا طیارے ان کے خلاف تو یہ کارگر ہے ہی ہے، لیکن یہ بیلسٹک میزائل جو ہیں، جس طرح اگنی ہے، اگنی 2 ہے، اگنی 3 ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پرہار میزائل ہے انڈیا کا، اور ان کو بیلسٹک میزائل جتنے بھی ہیں ان کو گرانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے. پھر ایسے جو میزلز ہیں جو بیسیکلی ایٹماسفیرک جو ہے نا وہ فلائٹ لیتے ہیں، جو کہ پہلے جاتے ہیں اسپیس کے اندر اور اسپیس سے پھر جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان کو سٹرائک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اسپیس میں ان کو سٹرائک کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سسٹم کے سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ بہت بلندی کے اوپر جا کے، ہمارے پاس ابھی یہ میڈیم رینج اور شارٹ رینج کے اوپر ہے، لیکن ہم پھر اس کو جو ہے نا وہ لانگ رینج کے اوپر بھی کر سکیں گے. اینٹی سیٹلائٹ آپریشنز جو ہیں ان کے اندر بھی یہ کارگر ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے جس میں ہم نے سیٹلائٹس کو نشانہ بنانا ہے، تو یہ سسٹم جو ہے وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ ایک مضبوط دفاع ہمیں فراہم کرے گا، مضبوط شیلڈ فراہم کرے گا. اس ایک میزل بیٹری کی جو قیمت ہے وہ تقریباً $100 ملین سے $150 ملین کی ہے. گو کہ پاکستان کے لیے یہ سسٹم بھی کاسٹلی ہے، اور اس کے ظاہر ہے میزلز بھی کاسٹلی ہوں گے، اس کا کمانڈ کنٹرول بھی کاسٹلی ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ بہت زیادہ قیمت نہیں ہے. اور جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے بات چیت ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے، طے ہو چکا، اور انشاءاللہ یہ سسٹم جو ہے بہت جلد پاکستان جو ہے وہ حاصل کرے گا. تو اس سے ہمارا جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. جی بالکل. پاکستان جو ہے وہ HQ-19 ایگریمنٹ طے پا گیا، اگلے سال تک وہ پاکستان کو وہ یہ سہولت جو ہے، یہ صلاحیت مل جائے گی. اس میں جو سب سے زبردست بات اور اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ چائنا کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہے. تقریباً 70% سے زائد پاکستان کی تینوں سروسز جو ملٹری ہارڈ ویئر یوز کر رہی ہیں وہ چائنا کے ساتھ تعاون کے ساتھ بن رہا ہے. اور اس میں جو دوسرا بڑا ایج ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ہوتا ہے، چاہے وہ نیوی کے اکوپمنٹ ہو، ایئر فورس کا اکوپمنٹ ہو، یا پاکستان آرمی کا اکوپمنٹ ہو. اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے اس کا دوسرا بڑا بنیادی حصہ ہوتا ہے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان جو بھی سسٹم جب بھی کہیں سے بھی خریدتا ہے، اور خصوصی طور پہ جو چائنا سے خریدتا ہے، تو وہ اپنے ایٹماسفیئر، اپنی ضروریات اور فیوچر وارفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے اپنے مطابق ماڈیفیکیشنز کرواتا ہے، جو کہ سب میرینز کے اندر بھی ہوئی ہیں، فریگیٹس ہیں، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، JF-17 تھنڈر کی بات کر رہے ہیں، اگر JDC کی بات کرتے ہیں، یا آنے والے دنوں میں جو دیگر ایکوپمنٹ پاکستان حاصل کرے گا.
اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.